والا۔ وقال ربکم، اور فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی، تم دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو یستکبرون تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہوتے ہوئے۔ اللہ الذی جعل لکم، اللہ ہی ہے جس نے بنائی، لکم، تمہارے لیے، لیل، رات، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، اس میں، والنہار مبصرا، اور دن بنایا آنکھیں کھولنے کے لیے، آنکھیں کھولنے والا۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ ضرور فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا بنانے والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ فانا تؤفکون، تو کہاں تم اوندے جاتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے۔ اور چونکہ عبادات کی اقسام ہیں اور ایک قسم دعا بھی ہے، اور عبادت کی دعا جو ایک بہترین قسم کی عبادت ہے، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس آیت میں لفظ ہے نا ادعونی، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے دعا کرنا۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ اے لوگوں تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ کثیر احادیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہاں ان میں سے 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان میں بھی نفع دیتی ہے۔ تو اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اس دعا کی مزید ترغیب پانے کے لیے یہاں دعا کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دے گی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا لبیک یا عبدی۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مقام پر مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط ذکر فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، جو دعا مانگی وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر ممنوع ہو۔
دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ جو دعا تمام شرائط و آداب کی جامع ہو تو اس کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تو دعا قبول ہو گئی، بلکہ اس کی قبولیت کی اور بھی صورتیں ہیں۔ مثلا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو مانگ رہا ہے وہ چیز مل جائے، مانگی ہوئی مراد اس کو دنیا میں ہی اور وہ بھی جلدی دے دیجیے، وہ مانگی پوری ہو گئے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو اور اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس کا یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی ابھی تک قبول نہیں ہوئی، یہ جلدی مچائے، یہ کہنا جلدی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا اور وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، اگر دعا قبول نہ ہو تو تجھے چاہیے کہ اسے اپنا قصور سمجھے، خدا تعالیٰ کی شکایت نہ کرے، کیونکہ اس کی عطا میں نقصان یعنی کوئی کمی نہیں، تیری دعا میں نقصان ہے، تیری دعا میں کمی ہے۔ اے عزیز، دعا چند سبب سے رد ہوتی ہے۔ پہلا سبب کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، اور یہ تیرا قصور ہے۔ اپنی خطا پر نادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا دلی بے حیائی ہے۔ دوسرا سبب گناہوں سے تلوث یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا۔ تیسرا سبب استغناء مولا، وہ حاکم ہے، محکوم نہیں ہے، غالب ہے، محکوم نہیں ہے، مالک ہے، تابع نہیں ہے۔ اگر اس نے تیری دعا قبول نہ فرمائی تو تجھے ناخوشی اور غصے، شکایت، شکوے کی مجال کب ہے؟ جب خاصوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں منع فرماتے ہیں، تو کس شمار میں ہے؟ اپنی مراد ملنے پر اصرار کرتا ہے۔ چوتھا سبب حکمت الہی ہے کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہ مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں وہ چیز نقصان دے وہ رد فرما دیتا، قبول نہیں فرماتا۔ مثلا تو جو یا اسم و زر کا طالب ہے، یعنی تو مال و دولت کا طلبگار ہے اور اس میں تیرے ایمان کا خطرہ ہے، یعنی ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، یا تو خواہانے تندرستی و عافیت ہے، یعنی ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور وہ اللہ کے علم میں موجب نقصان عاقبت ہے، اور وہ تیری صحت و تندرستی تیری آخرت کے لیے اللہ جانتا ہے نا کہ تجھے صحت دوں گا اس کے بعد تو گناہوں میں پڑ جائے گا، تو اپنی آخرت خراب کر بیٹھے گا۔ ایسا رد قبول سے بہتر ہے، یعنی ایسی دعا کو قبول کیے جانے کی بجائے رد کر دینا ہی بہتر ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے، فلاں جگہ سے 12 ارب آنے تھے، وہ نقصان ہو گیا، ہاتھ سے ٹھیکہ نکل گیا، ادھر سے 10 کروڑ آ رہے تھے، وہ نکل گیا، پیسہ نہیں آ رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ تو اب ایسوں کو ان اسباب کے بارے میں سوچنا چاہیے، سننا چاہیے کہ بعض اوقات بظاہر ٹھیک ہے ہمیں وہ نہیں آ رہا، لیکن جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پہ نظر نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اتنا کچھ پہلے ہی ملا، وہ جو نہیں آ رہا ہے اس پہ نظر ہے۔ تو بعضوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اللہ کا تو بڑا کرم آپ کے، ٹھیک ہے نہیں آ رہا کروڑوں اربوں، تو جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ بھی بے حساب ہے، ساری سہولتیں تو ملی گئی، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ پانچواں سبب، کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے۔ حطام دنیا یعنی دنیا کا ساز و سامان طلب کرتا ہے اور پروردگار نفائس آخرت تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے، یعنی تو دنیا مانگ رہا ہے، اللہ پاک تیرے لیے آخرت کی عمدہ چیزیں، آخرت کی نفیس چیزیں
تیرے لیے ذخیرہ فرماتے ہیں. یہ جائے شکر ہے، یہ مقامی شکر ہے، نہ کہ مقام شکایت. دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار تصنیف ہے دعا کے حوالے سے، اور فیضان دعا ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا. اور اس تصنیف کا نام ہے احسن البیاء لآداب الدعا، یہ اس کتاب کا نام ہے. اور ایک فیضان دعا کتاب ہے، اس میں ڈیٹیل لکھی ہے دعا کے حوالے سے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یاد رہے کہ جن آیات اور احادیث میں دعا ترک کرنے پر جہنم میں داخلے یا غضب الہی وغیرہ کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں وہ لوگ مراد ہیں جو مطلقاً دعا کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے دعا نہیں کرتے، یا معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بے نیاز سمجھ کر دعا ترک کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے حضور گریہ ازاری کرنے سے کتراتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. اور یہ صورت سری کفر ہے اور اللہ کے دائمی غضب کا باعث ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احادیث سابقہ جو کہ دوسری فصل ادب نمبر 30 کے تحت ذکر ہوئی ہیں، جن میں ارشاد ہوا کہ جو دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا. ترک مطلق ہی پر معمول یا معاذ اللہ اپنے کو بارگاہ عزت سے بے نیاز جاننا، اس کے حضور تضرع اور زاری سے پرہیز رکھنا کہ اب سری کفر موجب غضب ابدی ہے. لہذا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. کہ متصلی ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں. اس لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے. اب ضرورت نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہی دعا ہوگی، چلتے پھرتے دعا، سونے لگیں تو اس سے پہلے دعا، اللہ کا شکر ادا کرنا، دعا کرنا، یا اللہ تو نے سونے کے لیے بستری عطا فرما دیا، یا اللہ تو نے گرمیاں پنکھا بھی عطا فرما دیا، یہ نعمت یہ بھی دی ہے. نعمتوں کو سوچتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، پھر دعا مانگتے رہے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے. بخشش ہوگی تو جنت میں بھی یہی نعمتیں، اس سے اچھی نعمتیں ملیں گی، ساری سہولتیں. تو یوں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، یہ اللہ کو پسند ہے مانگنا. تو پھر بندہ اوروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ہم سارے دن لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، انہیں سے مانگتے رہتے ہیں، یا پھر تعلقات بناتے رہتے ہیں مانگنے کی نیت سے، چلو کہیں کام آ جائے گا. تو اس رب سے جس نے جو مسبب الاسباب ہے اس سے نہیں بنا کے رکھتے، یا اس سے نہیں مانگتے، یا ہر وقت مانگتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا مانگنے میں تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، دن بنایا آنکھیں کھولتا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتا. اس سے پہلی آیت میں دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور دعا میں مشغول ہونے کے لیے اللہ کی معرفت ہونا ضروری ہے. اس لیے یہاں ایک قادر معبود کے موجود ہونے پر دلیل بیان فرمائی گئی ہے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، سکون پاؤ. کیونکہ رات میں ٹھنڈک ہوتی ہے، رات میں نمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی حرکت کرنے والی قوتیں رات میں قدرے ساکن ہو جاتی ہیں. نیز رات میں اندھیرا ہوتا ہے، جس کی بنا پر انسان کے حواس بھی پوری طرح کام کرنے سے رک جاتے ہیں، اور یوں انسان کے اعصاب اور حواس کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنے ضروری کام اطمینان کے ساتھ انجام دے سکو. بے شک رات اور دن کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن بہت سے آدمی ناشکر ہیں. اب رات ہوتی ہے نا، تو اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا کہ دماغ کے اندر ایک ڈوپامین قسم کا لیکوڈ ہے اس نام کا، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس لیکوڈ کی وجہ سے انسان نیند محسوس کرتا ہے. اور جو لوگ چائے یا کافی اس طرح کی چیزیں جس میں کیفین وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ پینے سے وہ ختم ہوتا ہے، وہ لیکوڈ جو ہے ڈوپامین، اور اس سے نیند ختم ہوتی ہے. ہاں، لسی یا اس طرح کی چیزیں اس سے نیند آتی ہے. اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ مادہ پیدا ہوتا ہے، نیند آتی ہے.
پھر اندھیرے سے وہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، اب اس کے بعد وہ چیز اپنے عروج پر ہوتی ہے. اب اس وقت اگر سو جاتا ہے اب اس کو سکون کی نیند آئے گی. اگر اس کے بعد وہ موبائل اسکرین پہ لگ جاتا ہے، اب وہ جو لکوڈ پیدا ہونا تھا نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ سوتا بھی ہوتا ہے، یا اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، یا اس کی نیند اڑ جائے گی، یا سوئے گا بھی تو وہ مزے والی نیند نہیں، ڈسٹرب بھی رہے گا مینٹلی طور پہ. تو اس لیے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. تو یہ بہترین ہے اگر ہم رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں، 2 بجے 3 بجے اٹھ جائیں، فجر کی اذان سے گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، تو یہ صحت کے لیے بہترین بات ہے اور بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. تو اللہ نے رات ہمارے سکون کے لیے بنائی، آرام کے لیے بنائی، لیکن ہمارے اکثر نوجوان رات موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنی نیندیں بھی خراب کر رہے ہیں، صحت بھی خراب کر رہے ہیں، نظر بھی خراب کر رہے ہیں. اور جھک جھک کے یوں جب گردن جھکا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے بھی سسٹم سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گردن کا، ہڈیوں کا، ریڑھ کی ہڈی، مورے، بہت سارے اپنی صحت کا نقصان کرتے ہیں اور وقت کا نقصان کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں. وقت اتنا قیمتی ہے. سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے انسان کے لیے، کہتے ہیں کوئی ہمیں سمجھائے، کوئی لیکچر سنے موٹیویشن کا تو ہی کچھ کرے، نہ لیکچر سنے تو پھر سست ہو جائے، پھر کسی کی کوئی لیکچر سن لے، اچھی بات سن لے، یوں کرنا چاہیے، پھر جوش چڑھ جائے، اور پھر جب کوئی نہ سنے تو پھر سارا جوش ٹھنڈا ہو جائے. یہ چیز ٹھیک نہیں. موٹیویشن خود بندہ پیدا کرے اپنے لیے، اپنے آپ کو سمجھائے تو کچھ ترقی جلدی کرے گا. اور سب سے بہترین موٹیویشن یہ ہے کہ بندہ موت کو یاد رکھے. میں نے مر جانا ہے، بڑی شارٹ سی زندگی ہے، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، تو میں اسے کسی کھاتے میں لگا دوں. پہلی بات ہے آخرت کی تیاری کرے. ہاں اب ضرورت کے مطابق جو رزق حلال کے معاملات ہیں اس کے مطابق باقی وقت اس میں دینا. کسی اور کام میں کیوں ٹائم ویسٹ کریں؟ اگر مال چاہیے ضرورت کے مطابق، گھر والوں کی کفالت کرنی ہے، دیگر ضروریات ہیں، تو پھر باقی سیکنڈ جو ہیں ان سیکنڈز کو ان چیزوں میں لگا دیں. رزق حلال کمانے میں وقت کیوں برباد کرے؟ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، دیگر سوشل میڈیا پہ دڑا دڑ لگا ہوا ہے، انگوٹھا چلا رہا ہے، انگلی چلا رہا ہے، وقت برباد. اگر مجھے میرا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہاں جو کچھ سیکھنے کے لیے کچھ کرتے ہیں کہ میں وہ بھی کام کی چیز، ایک تو نا فضول سیکھنا، دنیا بھر کی ویسی معلومات فضول قسم کی، ایک ہے کچھ سیکھنا. سب سے پہلے فرض علوم ہے جو ایک مسلمان کی ضروری ہے، وہ سیکھنے چاہیے. تو جو کام کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے سیکھنا ہے، رزق حلال کمانے کے طریقے سیکھنے، ٹھیک ہے پھر وہ سیکھے. تو کام کی چیز سیکھے جیسے وقت برباد نہ ہو. لیکن ہمارے عموماً وقت برباد کرنے والا معاملہ زیادہ ہے. ہر ایک لگا ہوا ہے، غریب بھی ہے تو محنت مزدوری بھی کر کے نا موبائل لے لیتا ہے 40-50 ہزار کا، اب اس پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، وقت اچھا پاس ہو. اس سے وقت کی بربادی پلس صحت کی بربادی. نہ دین کما رہے ہیں، نہ دنیا کما رہے ہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو وقت بھی برباد، صحت بھی برباد، اور پھر غربت کو رونا بھی، مال نہیں آ رہا، حالات خراب، بال بچے ہیں، خرچے بڑھ گئے، اس کے بعد پھر معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنا وقت جو بچانا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے. ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں. کیا میرا ہر سیکنڈ کم ہو رہا ہے، میں اس میں کچھ کر لوں. ایک سیکنڈ میں جنت میں درخت لگ سکتا ہے. سبحان اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. اور کتنے نیک اعمال ہم سیکنڈز میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہی سیکنڈز ہم نے ضائع کر دیے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. وہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ یعنی جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن جیسی عظیم چیزوں کو پیدا کیا، وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور وہی معبود ہے. تمہارا رب ہے اور تمام اشیاء کا خالق ہے، اور ان اوصاف میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو اے کافرو، تم کہاں اوندے جا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے معبود ہونے پر قطعی دلائل قائم. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.